السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی چتا پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے تھے، لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، متحدہ ہندوستان کا بہت بڑا نام تھا۔ اس لیے اس واقعے کی خبر منٹوں میں پورے ملک میں پھیل گئی۔ لوگ جوق در جوق شمشان گھاٹ پہنچنے لگے۔ اس کی جامع مسجد دلی کے امام بخاری صاحب سے بہت دوستی تھی۔ امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراً شمشان گھاٹ پہنچے۔ انہوں نے اس کے لواحقین کو سمجھایا کہ اس کی ارتھی کو آگ نہیں لگے گی، چاہے پورے ہندوستان کا گھی اس پر ڈال دو، بہتر یہی ہے کہ اسے دفنا دو۔ لہذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کیا ہو؟ مگر کیسے؟ چلیے تاریخ کے صفحوں کو پلٹتے ہیں۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا ادارہ درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک مسٹر اتر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ انہوں نے پہلے تو پنجاب بھر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو بشمول نول کشور جی جوتوں سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہیں اور کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہو اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہیں، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیں۔ وقت گزرتا رہا، طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر بر صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ اسی دوران نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی بھارت چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے دوست احباب ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آگ جلائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا اور پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن بسیار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن بات اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں یہ خبر پورے شہر میں پھیلی تو مخلوق خدا شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ امام صاحب نول کشور جی کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسا احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے
شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا ہو۔ یہ تحریر لکھتے وقت میں سوچ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ عظیم کتاب اتاری گئی ہے وہ اس کو پریس کانفرنسوں میں سر پر رکھ کر اس سے اپنے مخالفین پر الزامات لگانے کا کام لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی؟ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ دوسرے ممالک کے کچھ غیر مسلم اسلام دشمنی میں اس عظیم کتاب کو نظر آتش کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا، حالانکہ ایسی حرکات سے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ایک ہندو احترام قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ رہا۔ ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ کتاب ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائے گی؟ انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے ضرور بچائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں احترام قرآن اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔